السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور پوری دنیا میں ایک مشہور اور تاریخی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اسکول اور کالجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خاص پہچان اس کی مساجد ہے۔ اس بنیاد پر اسے مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک کہاوت مشہور ہے، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ مغلوں کے عہد حکومت میں اندرون لاہور، جسے قدیم لاہور بھی کہا جاتا ہے، کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی اور اس فصیل میں 13 دروازے بھی بنائے گئے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر دروازے کے اندر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ یہ سب سے خوبصورت دروازہ جو آپ نے بھی دیکھا ہے، باٹی دروازہ، اس کے اندر ایک مغلوں کی عہد کی بہت خوبصورت مسجد، جسے اونچی مسجد کہا جاتا ہے، یہ موجود ہے۔ باٹی گیٹ کے نزدیک بازار حکیمہ میں ایک بلند ٹیلے کو ہموار کر کے یہ مسجد بنائی گئی تھی، اسی وجہ سے اسے اونچی مسجد کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے سے اس مسجد کی تعمیر کا کوئی مستند سراغ تو نہیں ملتا، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مسجد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی۔ ایک زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری اور بابا بلے شاہ اس مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، جس کی بنیاد پر اس مسجد کو آج کل شاہ عنایت قادری مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں چونکہ مختلف ادوار میں مرمت ہوتی رہی ہے، لہذا تاریخی آثار بہت کم دستیاب ہیں، اور اس مسجد کا جدید طرز تعمیر ہی نمایاں ہے اور مختلف ادوار میں مختلف حالوں سے اس کی اہمیت رہی ہے، اور اس دور میں بھی یہ مسجد مکمل شان و شوکت اور آب و تاب سے موجود ہے۔ لاہور میں کئی جدید اور قدیم مساجد ہیں۔ یہ مساجد دراصل اس شہر میں مسلمانوں کے مختلف ادوار میں موجودگی اور اثر کی امین ہیں۔ مزید یہ کہ یہ مساجد جدید اور قدیم لاہور میں فرق بھی بتاتی ہیں اور ان کے طرز تعمیر سے مختلف ادوار کو جانچا بھی جا سکتا ہے۔ محمود غزنوی کے دور سے لے کر مغلوں کے دور کے آخر تک اندرون لاہور میں کافی مساجد بنائی گئی تھیں جو اپنی تاریخی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ اب بھی کافی حد تک اصلی حالت میں موجود ہیں۔ مغلوں کے دور حکومت میں خاص بات یہ تھی کہ جب لاہور شہر کی فصیل بنائی گئی تو ہر فصیل کے اندر ایک خاص مسجد تعمیر کی گئی۔ جی خواتین و حضرات، اب میں پہنچ چکا ہوں، یہ لوہاری یا لاہوری دروازہ ہے۔ اس دروازے کی بھی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ انارکلی بازار کے بالکل سامنے واقع ہے اور یہ بہت بڑا دروازہ اپنی اصلی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ اس دروازے کے ساتھ ہی پاپڑا والی منڈی میں یا چوک مٹی کے اندر ایک بہت خوبصورت لودھی دور حکومت میں بنائی گئی مسجد ہے، جسے جامعہ کریمیہ نیوی مسجد کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ نیوی مسجد کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ یہ خوبصورت مسجد 1460 عیسوی میں دہلی سلطنت کے بادشاہ بہلول لودھی کے دور میں لاہور کے گورنر ہیبت خان کے ملازم ذوالفقار علی خان نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کی تعمیر کی خاص چیز یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے مین روڈ سے یا گلی سے تقریباً 25 فٹ نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ پنجابی زبان میں نیوی نچلی جگہ کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی نیوی مسجد پڑ گیا۔ نیچے اتر کر سامنے سفید رنگ کی مسجد کا مکمل نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ مسجد ارد گرد مکانات میں مکمل طور پر گر چکی ہے۔ یہ مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد سے تقریباً 213 سال پرانی ہے۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو اسی مسجد میں قیام کیا۔ مسجد سے پانی کا نکاس زیر زمین تعمیر کی گئی 2 غرکیوں کی مدد سے ہوتا ہے، جس کے باعث مسجد سے نکاس آب کی کبھی پریشانی نہیں رہتی۔ چھت پر موجود گنبد بھی اب دوبارہ تعمیر کر کے ان کو ایک گول شکل میں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کا پہلے والی شکل اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر آپ دوبارہ سڑک کی سطح پر آتے ہیں۔ یہ مسجد کا مین گیٹ ہے جو
باہر بازار کی طرف کرتے ہیں. موچی دروازے کے اندر مسجد بلال، چھوٹی سی مسجد پر گنبد. بچے یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ چھوٹی خوبصورت سی مسجد ایک منزل کی بلندی پر واقع ہے اور چھوٹے سے تانگ راستے سے چڑھ کر اوپر مسجد تک جانا پڑتا ہے. مسجد صالح کمبو خوبصورت مسجد ہے. یہ بھی موچی دروازے کے اندر ہے. 3 اس کے گنبد ہیں. موچی دروازے کے اندر موجود یہ مسجد صالح کمبو ایک سلسلہ سہروردیہ کے ممتاز عالم دین اور بزرگ محمد صالح کمبو نے 1659 عیسوی میں شاہ جہان بادشاہ کے دور میں خود تعمیر کروائی. آپ فارسی ادب کے انتہائی اہم کتاب عمل صالح کے مصنف ہیں اور یہ کتاب شاہ جہان نامہ سے بھی معروف ہے. آپ مغل فوج کے امیر البحر بھی تھے. یہ بہت خوبصورت چھوٹی سی دیدہ زیب اور جس کی دیواروں پر بہت خوبصورت رنگوں سے اشعار اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں بہت دیدہ زیب ہیں. مسجد کی پرانی عمارت تو کافی حد تک موجود ہے لیکن سامنے سین میں جدید طرز کا برآمدہ اور اوپر دوسری منزل تعمیر کی گئی ہے. اس مسجد میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں مینار موجود نہیں ہے. یہ ساری پرانی بڑی دیواروں والی پرانی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر پیلے رنگ اور نیلا رنگ نمایاں آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے اشعار اور قرآنی آیات ان کی دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں. محمد صالح کمبو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے مشہور خطاط اور درباری مورخ بھی تھے. امیر البحر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبہ پنجاب کے گورنر کے سیغے سے بھی خدمات انجام دیں. تاریخی ریکارڈ کے مطابق آپ کی موت بنگال کے گورنر اسلام خان دوم کے دور حکومت میں لڑتے ہوئے ہوئی. شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ مکمل ہوئی. اس مسجد کے 3 گنبد ہیں. اگرچہ اس کے سامنے کے حصے کی تشکیل نو کر دی گئی ہے لیکن اس میں اب بھی مسجد کے نام کا نوشتہ موجود ہے. اس کی اندرونی دیواریں وزیر خان مسجد اور سنہری مسجد کی دیواروں کی طرح سجتی ہیں. لاہور میں شاہی قلعہ کی پچھلی دیوار اور اکبری دروازہ کے سامنے ایک تاریخی مسجد موجود ہے جسے مریم زمانی یا بیگم شاہی مسجد کہا جاتا ہے. روایت ہے کہ شہنشاہ جہانگیر نے اپنی والدہ مریم زمانی بیگم کی یاد میں یہ مسجد تعمیر کروائی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس مسجد کو بارود خانہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن پھر 1850 میں دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. اس مسجد کی تعمیر 1611 سے 1614 کے درمیان ہوئی. مسجد اپنے رقبہ و احاطہ کے اعتبار سے بہت وسیع تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زمین پر قابضین آتے گئے. اب یہاں گاڑیوں کے ٹائروں اور رمز کی بے تحاشا دکانیں ہیں جس کی وجہ سے مسجد کی تلاش آسان نہیں رہی. بادشاہی مسجد سے پہلے تعمیر کی گئی تھی. بہت بڑی مسجد ہے. اس کا فرنٹ بھی بہت خوبصورت محرابی ہے. بیل بوٹے ہیں, نقشہ نگار ہے. اندر سے بھی مسجد بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہے. منبر اور محراب بھی بہت خوبصورتی سے سجائے ہوئے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی. برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.